اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 72، 63 سے 72. ارشاد ہوا، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے اے میری قوم اگر میں اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا ہوں، یعنی روشن دلائل میرے پاس موجود ہیں، وآتانی منہ رحمتن، اور مجھ تک اس کی رحمت پہنچی ہے، اس نے مجھے اپنی رحمت سے سرفراز کیا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. یعنی حضرت صالح علیہ السلام اپنا کیس ان کے سامنے پلیٹ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میری بات کو قبول کرتے اور خدائے واحد کی عبادت کے لیے آمادہ ہو جاتے، مگر دوسری طرف تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ میں خدائے واحد کی معصیت کروں. مگر تم ذرا سوچو، میرے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ پروردگار نے میرا انتخاب کیا ہے، پروردگار نے مجھے تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے، تو اب اگر میں اس خدا کی معصیت کروں گا تو کون میری مدد کرنے والا ہے. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو سوائے خسارے کے میرے لیے کسی اور چیز کا اضافہ کر نہیں سکتے. یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکلے گا کہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ ہے اللہ کا ناقہ تمہارے لیے آیت، یعنی ایک نشانی. اب آپ غور فرمائیے کہ ظاہر کہ صالح علیہ السلام کا جو ناقہ ہے وہ بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے اس کا واقعہ، اور کئی مقامات پر قرآن مجید میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. دو مقامات سورہ شمس میں ناقۃ اللہ اس کو کہا گیا، اور یہاں پر بھی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا ناقہ. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، لہذا پروردگار معاذ اللہ نہ کسی سواری پر بیٹھنے کا شوق رکھتا ہے نہ اس کا محتاج ہے، مگر یہ نسبت اور انتساب ہے کہ جس کے بعد وہ چیز اگر جانور بھی ہو تو محترم ہو جاتی ہے. کہ وہ ناقہ پروردگار عالم نے جب اپنے سے منسوب کیا تو وہ ناقۃ اللہ کہلایا، اور اس کی تعظیم ضروری قرار پائی، اور تعظیم نہ کرنے کی صورت میں وہ قوم عذاب خدا کا شکار ہوئی، جیسے کہ آگے یہ بات آ رہی ہے. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مطلق تعظیم خدا کی نظر میں شرک نہیں ہوتی ہے، بلکہ تعظیم اور عبادت کے درمیان ایک حد فاصل ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف حضرت صالح علیہ السلام عبادت خدائے واحد کا پیغام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہیں پر ناقۃ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تعارف بھی کروا رہے ہیں، اس کو اللہ کی آیت بھی قرار دے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے خاص پروٹوکول جو ہے اس کا بھی بیان فرما رہے ہیں. تو ان دو چیزوں کے درمیان بہرحال فرق کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے تعظیم اور ایک ہے عبادت. عبادت وہ فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خدا سمجھتا ہے، یعنی اپنے عابد ہونے کا، اور جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کے معبود ہونے کا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. مگر صرف تعظیم کرنا، ماں کی تعظیم کی جاتی ہے، استاد کی تعظیم کی جاتی ہے، باپ کی تعظیم کی جاتی ہے، کتاب خدا کی تعظیم کی جاتی ہے، تو تعظیم جو ہے اس کو عبادت کے ساتھ کنفیوز کرنا یہ بہت زیادہ سطحیت ہے جس پر غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. دوسری بات جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انتساب کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے کسی چیز کو اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہی معاملہ رہتا ہے، جیسے یہاں پر ناقۃ اللہ کہا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی روح اس معنی میں ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنا شریک قرار دے دیا. یہ نسبت ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، مولا کائنات کو وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ کہا جاتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ مکمل ہوتا ہے، فرماتے ہیں یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے اے میری قوم، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا، تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. تأکل فی ارض اللہ،
تاکہ وہ اللہ کی زمین سے اپنے لیے غذا کا انتظام کرے اور اپنا چارہ کھاتا رہے. ولا تمسوها بسوء، اور اسے خبردار ضرر مت پہنچانا، کوئی برائی اسے مت پہنچانا. فیأخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا، یعنی عذاب تمہارے شامل حال ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا اس نشانی کو انہوں نے آنر کیا، اس کا احترام کیا؟ نہیں. فعقروها، انہوں نے اسے پے کر دیا، اس کے پیر کاٹ ڈالے. فقال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اپنے گھروں میں بس 3 دن تک مزے کر لو، یعنی بس اب تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، 3 دن کی مہلت باقی ہے، وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا امر آ گیا، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دے دی صالح کو، والذین آمنوا معه، اور وہ بھی کہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، ہم نے اپنی طرف کی رحمت کے ساتھ ان کو نجات دے دی، یعنی وہ جو عذاب تھا اس میں وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان کو نجات دے دی. ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا رب، تمہارا پروردگار، وہ قوی بھی ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے، اور عزیز بھی ہے یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تو وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ، ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے منہ کے بھل اپنے اپنے گھروں کے اندر گرے ہوئے تھے، یعنی وہ بے جان اس طرح سے ہو گئے تھے. یہاں پر بہت عمدہ ہے جاسمین کے لفظ کے اوپر بحث جو حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے کی ہے، کہ عام طور پر جاسمین کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے، مگر اس سے تھوڑا سا یہ مطلب واضح نہیں ہو پاتا کہ کسی کے بے جان ہونے سے اس کا کیا مطلب بنے گا اور کیا اس کا تعلق بنے گا. مگر شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کے لیے صراحت کی ہے کہ اس کا ایک مطلب السقوط علی الوجوہ ہے، یعنی منہ کے بل گرنا، تو وہ بالکل اس مطلب کے ساتھ سازگار ہے. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے منہ کے بل گرے ہوئے ہیں. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ گویا وہ اس میں کبھی تھے ہی نہیں. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ یقیناً سمود والے کفروا ربہم، انہوں نے اپنے رب کا کفران کیا، انکار کیا، کفر کیا. اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بعدن لسمود، کہ لعنت ہے سمود کے لیے. لعنت ہے یعنی دوری ہے، بعدن دوری، جو لعنت ہی کے لیے ایک کنایا ہے. یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا جو قضیہ اور قصہ تھا وہ یہاں پر مکمل کیا گیا. پھر اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام پر ڈسکشن ہوا، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اور اب جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ چوتھے نبی ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً ہمارے پیغمبر آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر. یہ پیغمبر فرشتے تھے، اور فرشتے آئے تھے انسانی لباس میں، یعنی انسان بن کر آئے تھے، انسانی پیکر میں آئے تھے. لیکن ظاہر انسانی پیکر میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے صفات اوصاف وہ تبدیل ہو جائیں. جس طرح سے ایک فرشتہ انسان بن بھی جائے تو بھوک اس کو نہیں لگتی ہے، تو اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. اس کا خاص ربط ہے اس واقعے کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلے اپنا تعارف نہیں کروایا، وہ مہمان بن کر آ گئے اور لے کر آئے تھے وہ خوشخبری، یعنی اولاد کی خوشخبری، کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہا، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، وہ ایک عرصے سے بانج تھی، مگر پروردگار عالم کا یہ فیصلہ تھا کہ اس بڑھاپے کے اندر انہیں صاحب اولاد کرے. تو اس کی یہ خوشخبری لے کر آئے تھے بالبشرا. قالوا سلاما، تو وہ آئے، انہوں نے کہا سلاما، یعنی آپ پر سلامتی ہو. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمان کی خاطرداری کرنا یہ ان کو پسند تھا، تو انہوں نے ان کے لیے غذا کا انتظام کیا، ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. فلما رأى أيديهم، تو جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل إليهم، کہ یہ لوگ تو ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا ہی نہیں رہے، نکرهم، تو انہوں نے ان پر انہیں شک ہوا،
اس لیے کہ جب مہمان کھانا کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میزبان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ کھانا ہی نہ کھائے تو یہ ایک طرح سے ایک الارم ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور ایسا نہیں چاہتا کہ نمک کھا کے یا کھانا کھا کے ایک احسان جو میزبان کا ہے وہ اپنے آپ پر بار کرے۔ تو یہاں پر یہی جملہ سمجھاتا ہے کہ لا تصلوا الیہ، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف نہیں بڑھایا، نہ کہ رہوں تو انہیں ان کے اوپر شک ہوا، واوجس منہم خیفہ، اور اپنے دل میں انہیں خوف سا محسوس ہوا، قالو، تو ان فرشتوں نے یہ کہا، لا تخف، کہ ابراہیم خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی جانب۔ جو جناب لوط علیہ السلام تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچوں کی طرح سے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک مراسم بھی تھے، بات پہلے انہوں نے تعلق بھی رکھا تھا اور ان کو بڑا سپورٹ بھی کیا تھا۔ تو یہاں پر جیسے ہی انہوں نے سنا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آنے والا ہے، تو بے شک لوط علیہ السلام تو محفوظ رہنے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال سا آنے لگا کہ یہ تو پوری قوم جو ہلاک ہو جائے گی، جس کا اظہار انہوں نے اگلی آیتوں کے اندر کیا بھی ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر آئے گی انشاءاللہ۔ اس موقع پر جب انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ بھائی ہم تو فرشتے ہیں، وامرأتہ قائمہ، اور ان کی زوجہ وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو انہوں نے تبسم کیا، وہ ہنسنے لگیں، اور ان کا ہنسنا بالکل سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ شوہر نے مہمان نوازی کے شوق میں فرشتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ جو خوف اور دہشت تھا وہ دور ہو گیا جس سے ابتدا میں وہ مغلوب تھیں۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انہوں نے تبسم کیا، ہنسی، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، یعنی ایک طرح سے یہ پیغام تھا کہ تمہیں اولاد بھی ہوگی، بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ زندہ بھی رہے گا، جبھی تو بعد میں اس کے یہاں بھی اولاد ہوگی اور وہ یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ قالت، تو اس موقع پر جناب سارہ سلام اللہ علیہا وہ کہنے لگی، یا ویلتا، ارے غضب، الدو، کیا میں بچہ جنوں گی، وہ انا عجوز، جبکہ میں بوڑھیا ہو چکی ہوں، وہ ھذا بالی شیخن، اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، جس کے بعد یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، مگر صفحہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔